مولانا فضل الرحمان نے جو اس وقت اعلان کیا ہے اپنی آزادی مارچ کا 27 اکتوبر کی تاریخ انہوں نے دے دی. انہوں نے ایک طرح سے ایک جو اپنا ہینڈ پلے کیا ہے. ہیز آلسو فورس دا ہینڈ آف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, اس لیے کیونکہ اس وقت تک جب تک ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی تھی گزشتہ 2 ہفتوں میں, ملاقاتوں میں یہی سمجھ میں آتا تھا کہ اس وقت ابہام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں, تضاد بھی ہے دونوں پارٹیز میں کہ کس طرح سے مولانا صاحب کا ساتھ دیا جائے. وہ تاریخ دینے سے قاصر تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ قائل کریں کہ مولانا صاحب نومبر کی تاریخ دے دیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو تو قائل نہیں کر پائے. اور مولانا صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی, ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی اس پریس کانفرنس میں, اس پریس ٹاک میں نہیں تھی. اب یہ جو تضاد ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں, ایک طرف شہباز گروپ ہے, ٹیم شہباز جس کو کہہ سکتے ہیں, دوسری طرف ٹیم نواز ہے. ٹیم نواز کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھرپور شرکت کریں مولانا صاحب کے مارچ میں اور یہی وقت ہے کہ حکومت کو گرانا چاہے, لیکن احتیاط کریے ٹیم شہباز, اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر دباؤ ڈالا جائے وہ حکومت کو گرانے کے لیے نہیں ہے. اس میں واضح طور پر جو 2-3 بڑے رہنما ہیں ان کے بیانات تو ہمارے سامنے. احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ 1977 والا کام ہو جائے اور اس کے بعد ملٹری کو ہو جائے. اس کے علاوہ خواجہ آصف وہ اس حق میں ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو, کہ تسلسل رہے, پارلیمنٹ جو اپنی مدت پوری کرے اور وزیر اعظم عمران خان ہٹ جائیں, سائیڈ لائن ہو جائیں اور کوئی اور ان کی جگہ وزیر اعظم بن جائے. تو یہ ان کا موقف ہے. اور دوسری جانب جس کو ہم کہتے ہیں جیسے طلال چودھری ہو گئے اور محسن حسن رانجھا ہو گئے, یہ لوگ بہت واضح طور پر چاہتے ہیں کہ شرکت کرے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو تضاد موجود ہے, کچھ ہفتے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور میری بھی چند دیگر اینکرز کے ساتھ, بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے بہت ساری جو خدشات تھے اور جو تحفظات تھے ان کا ذکر کیا تھا, اور وہ تحفظات ابھی بھی ہیں. وہ کچھ ضمانتیں چاہتے ہیں مولانا صاحب سے. ایک ضمانت ان کی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کہ کسی بھی فرد کا یا حلقے کا ہاتھ ہو مولانا صاحب کے آزادی مارچ کے پیچھے. دوسری جانب مذہب کے کارڈ پہ اور دھرنے کی سیاست پہ بھی ان کی کیونکہ ایک واضح موقف رہا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کہا جائے کہ یہ اصول جو انہوں نے 2014 کے عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران اس وقت سب کے سامنے رکھا تھا, وہ اس اصول پر واپس جائیں. مذہب کارڈ کا پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی کچھ تحفظات ہیں, کیونکہ ان کے ایسے رہنما ہیں جو کٹ چکے ہیں, جن پہ حملے بھی ہو چکے ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا جب ختم نبوت کا ایشو ریز ہوا تھا اور تحریک لبیک اور پاکستان تحریک انصاف نے اس ایشو کو بھرپور انداز میں اٹھایا تھا, تو یہ تحفظات اور ایشوز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. لیکن اگر مولانا صاحب کی بات کی جائے تو وہ تو ان کے شروع دن سے, جب سے 2018 کا الیکشن تھا, واضح طور پر تھا کہ وہ نہیں مانتے تھے کہ یہ انتخابات جائز ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہو کر اس حکومت کو لیجٹمیسی نہیں دینی چاہیے. مان گئے تھے, اے پی سیز بھی ہوئی تھی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ایک اصول پہ تو مان گئی تھی, لیکن ہر کسی کا طریقہ کار الگ تھا. اب مولانا صاحب کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ وہ جو ہے پاور سے باہر ہے, اس لیے وہ زیادہ غصہ ہے. ایک طور پر ایک طرح سے ذاتی بھی ہے کہ یہ معاملہ, کیونکہ جس طرح سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ان کو موک کرتے رہے, مولانا ڈیزل کہتے رہے اور تضحیق کرتے رہے, اور ظاہر ان کی ہار بھی ہے ان علاقوں میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کو ابتری حاصل تھی اور JUIF ہاری تھی. تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مولانا صاحب کے لیے یہ مارچ میرے خیال میں ڈو اور ڈائی سچویشن ان کی سیاست کے لیے بھی ہے اور ان کی ریلیونسی کے لیے بھی ہے. جہاں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, ان کے اتنے شاید سٹیک زیادہ ہے اس نظام میں, اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی بہت احتیاط سے پھونک کر چلنا چاہتی ہے, کیونکہ وہ آگے کی طرف دیکھنا چاہتی ہے کہ آگے اگر ان کو موقع ملے بھی اقتدار میں آنے کا یا نہیں. جی, مولانا فضل الرحمان کا جو لانگ مارچ ہے وہ بڑی اپوزیشن جماعتوں کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے, کیونکہ دونوں بڑی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کافی حد تک جو مذہبی انتہا پسند طبقہ ہے پاکستان میں اس کی حوصلہ شکنی کرتی رہی ہیں, اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا سیاسی طور پہ بھی شکار رہی ہیں. چاہے بے نظیر بھٹو کے قتل کا معاملہ ہو,
چاہے نواز شریف حکومت کے خلاف فیض آباد میں دھرنا ہو. تو ان وجوہات اور اس پس منظر کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیا مولانا کی قیادت میں ایسی لانگ مارچ کی جائے جس کا نقصان تو عمران خان حکومت کو ہو سکتا ہے، مگر اس کا فائدہ شاید بڑی اپوزیشن جماعتوں کو، کم از کم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اتنا نہیں ہوگا جتنا خود مولانا فضل الرحمان کو ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی وہ لانگ مارچ اگر معاملات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو پھر تو یقینی طور پہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی طور پہ پس منظر میں چلے جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سیاسی افق پر جو ہے ایک نئے قیادت کے طور پہ نمودار ہو سکتے ہیں، جو شاید کسی بھی طور پہ جو لبرل جماعتیں ہیں، جو انلائٹنڈ ماڈریٹس ہیں، ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو ایک ڈائلیما ہے، اور مگر یہ ڈائلیما پھر عوام کا بھی ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ خود تو کوئی احتجاج کر نہیں رہی، کیونکہ دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر آصف علی زرداری اور نواز شریف جیل میں ہیں، اور اس دوران جو ملک کی معاشی حالت ہے، جو عوام جس طرح مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہیں، پس رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بڑی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کسی قسم کا احتجاج سامنے نہیں آ رہا، تو جس کے باعث اب عوام بھی مجبور ہیں، ان سب کی نظریں بھی مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کی طرف لگی ہیں کہ شاید کچھ ایسا سبب بن جائے کہ عمران خان کی حکومت سے جان چھوٹ جائے، کچھ ایسی تبدیلی آئے کہ جو معاشی حالات ہیں، عوام کی زندگی جو ہے ان میں کوئی آسانی پیدا ہو. تو یہ بہت ہی ایک بڑا ڈائلیما ہے، ایک المیہ ہے، نہ صرف پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے لیے بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی، کہ اگر اب موجودہ حکومت کو مجبور کرنا ہے اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے میں، تو اس میں اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ ایک قسم کا پس منظر میں جا رہی ہیں، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں جیسے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہیں، اور اگر پورے پاکستان سے ان کے مدرسے کے طالب علم اور اساتذہ جو ہیں یہاں پہ ان کے دھرنے میں آتے ہیں یا لانگ مارچ میں آتے ہیں، تو یقینی طور پہ پھر معاملات جو ہیں وہ ایک معمول کے اور آئینی اور سیاسی عمل سے ہٹ بھی سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے وہ بھی سمیٹا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کے خیال میں شاید یہ ایک آپشن بھی ہو سکتی ہے ان قوتوں کے پاس کہ جو قوتیں عمران خان کو اقتدار میں لائی ہیں. مولانا فضل الرحمان اس دفعہ پھر سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنے فالوورز کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید ایگزسٹنگ گورنمنٹ اور عمران خان وہ اینٹی اسلام ہیں. حالانکہ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ UNGA میں پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی اس کو پوری دنیا میں جو مسلمان حلقے تھے انہوں نے اس کو سراہا، اور اس کو ایک تاریخی خطاب اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، جس کو کہ پوری دنیا میں سراہا گیا. یہاں پہ ایک انتہائی امپورٹنٹ بات میں کرتا چلوں کہ ماضی میں بھی پاکستان میں مذہبی حساسیت کو استعمال کیا گیا سیاسی منظر عام پہ تبدیلی لانے کے لیے، اور اب پھر سے جو سیاسی منظر کو تبدیلی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے وہ اگین مذہبی عنصر کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولانا صاحب کو اپنی سیاست سے اسلام کی خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے. اسلام کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی سیاست کی خدمت کرنے کے لیے. میرے خیال میں اب اس کو ختم ہونا چاہیے. ایگزسٹنگ حکومت کو ان کو روکنا چاہیے. کیونکہ سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ اس وقت اسلام آباد میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید آنے والی سردیوں میں ایک بار پھر سے اسلام آباد کو یرغمال بنا لیا جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو روکنا چاہیے، ہر صورت سے روکنا چاہیے، اور واضح طور پہ یہ بیان جاری کیا جانا چاہیے اور ساتھ میں لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے کہ اسلام کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، اور انکلوڈنگ گورنمنٹ کو بھی نہیں ہونی چاہیے.